الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے اجرائے اعراب کی مشق پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اجرائے اعراب کی مشق۔ سوال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہاں پہ مصنف نے آخر میں ہے کا ترجمہ کیا ہے، تو ہے کا ترجمہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ الرحمن الرحیم یہ لفظ اللہ کی صفت ہے، یعنی مرکب توصیفی یہاں پہ ہے، اور مرکب توصیفی کے ترجمے میں لفظ ہے استعمال نہیں ہوتا، اس لیے لفظ ہے کا استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم والا۔ اس عبارت میں اب سوال کر رہے ہیں، اس عبارت میں اسم پر کسرہ کیوں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم پر کسرہ کیوں آیا؟ اس میں جلالت کس حالت میں ہے؟ حالت رفعی میں ہے یا نصبی میں ہے یا جری میں ہے؟ اور اس پر کسرہ کیوں آیا؟ اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ کس حالت میں ہے اور اس پر کسرہ کیوں آیا؟ الرحمن اور الرحیم پر کسرہ کیوں آیا؟ پہلا سوال کیا ہے؟ اسم پر کسرہ کیوں؟ بسم اللہ میں جو اسم ہے نا، اصل میں تھا وہ اسم تھا، با کی وجہ سے با اس میں داخل ہوا اور کثرت استعمال کی وجہ سے یہاں پہ اسم کے حمزہ کو گرا دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ یہاں پہ تو حمزہ نظر نہیں آ رہا ہے، اسم ہے کہاں؟ یعنی اصل میں با اس کے بعد پھر اسم تھا، بسم اللہ، کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو گرا دیا گیا ہے۔ تو وہی سوال کر رہے ہیں کہ اسم پر کسرہ کیوں ہے اور اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ کس حالت میں ہے، اس پر کسرہ کیوں ہے؟ الرحمن الرحیم پر کسرہ کیوں ہے؟ اب جواب خود دے رہے ہیں، دیکھیں جواب۔ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ جو 16 اعراب میں اس میں متمکن کی 16 اقسام بیان کیے تھے، ان میں سے سب سے پہلی قسم کیا تھی؟ مفرد منصرف صحیح۔ تو لفظ اسم مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت جری میں ہے۔ حالت جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ با حرف جر کا مدخول ہے، اور آپ جانتے ہیں حرف جر جس میں داخل ہو وہ حالت جری میں ہوتا ہے۔ اسم مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت جری میں ہے، اس لیے اس پر کسرہ آیا، کیونکہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اس کا اعراب کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی اس پر کسرہ آیا۔ پھر چونکہ وہ مضاف ہے، یعنی لفظ اسم مضاف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہ آ سکی۔ ٹھیک ہے، اس پر تنوین کیوں نہیں آئی اسم پہ؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، بسم اللہ یعنی لفظ اللہ کی طرف مضاف ہے، اس میں جلالت کی طرف مضاف ہے، اسی وجہ سے اس پر کسرہ جو آئی تنوین کے ساتھ نہیں آئی، بغیر تنوین کے کسرہ آئی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مضاف پر تنوین نہیں آتی، اسی وجہ سے اس میں یعنی اسم کے آخر میں جو کسرہ ہے میم پر، تنوین کے ساتھ کسرہ نہیں ہے، صرف کسرہ ہے، بیان کر رہے ہیں، اس لیے اس پر تنوین نہ آ سکی۔ کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے، کیونکہ لفظ اسم کا مضاف الیہ ہے، لفظ اسم مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ۔ لفظ اللہ اس میں جلالت مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے، اس لیے اس پر کسرہ آیا، کیونکہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس پر کسرہ آیا۔ الرحمن اور الرحیم کلمہ جلالت کی صفت واقع ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے، پھر چونکہ دونوں مفرد منصرف صحیح ہیں اس لیے ان دونوں پر کسرہ آیا۔ یہ دونوں کیونکہ مفرد منصرف صحیح ہیں اس لیے ان پر کسرہ آیا۔ تنوین کے ساتھ کسرہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ دونوں جو ہیں الف لام کے ساتھ یعنی معرب باللام ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک کلمے میں ایک وقت میں کسرہ تنوین بھی ہو الف لام بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے الرحمن اور الرحیم میں جو کسرہ ہے تنوین کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ یعنی الرحمن اور الرحیم اس میں جلالت کی صفت ہیں
اور آپ جانتے ہیں موصوف صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، موصوف کا اعراب جو ہوتا ہے صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے، موصوف جس حالت میں ہوتا ہے صفت بھی اسی حالت میں ہوتی ہے، کیونکہ لفظ اللہ حالت جدی میں ہے مسافرے ہونے کی وجہ سے، یعنی موصوف حالت جدی میں ہے، اس لیے الرحمن الرحیم جو کہ صفت ہیں یہ بھی حالت جدی میں ہے، اور مفرد منصرف صحیح ہے اس لیے ان کا اعراب کسرہ کے ساتھ آیا۔ سوال، الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اس جملے میں الحمد مرفوع کیوں ہے؟ الحمدللہ میں الحمد مرفوع کیوں ہے؟ الحمد کے آخر میں دال پر ضمہ کیوں ہے اور اس پر ضمہ کیوں ہے؟ الحمد مرفوع کیوں ہے اور اس پر ضمہ کیوں ہے؟ اس میں جلالت پر کسرہ کیوں؟ للہ کے آخر میں کسرہ کیوں ہے؟ اس میں جلالت پر کسرہ کیوں ہے؟ اب جواب سنیں۔ جواب، الحمد مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ لفظ الحمد یہ کیوں مرفوع ہے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ یہ کلمہ مفرد منصرف صحیح ہے، الحمد مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں، منصرف ہے اور یعنی غیر منصرف نہیں، صحیح ہے یعنی اس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت رفعی میں ہے، کیونکہ مبتدا ہے اور مبتدا حالت رفعی میں ہوتا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس پر ضمہ آیا، کیونکہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے الحمد ضمہ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت رفعی میں ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ آیا۔ تنوین کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ یعنی ہم الحمدن کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس میں الف لام داخل ہے، الف لام بھی داخل ہو تنوین بھی ہو ایسا نہیں ہوتا، یا تو تنوین ہوگی یا الف لام ہوگا، تو اس میں الف لام ہے اس وجہ سے تنوین نہیں ہے۔ کلمہ جلالت مفرد منصرف صحیح اور حالت جدی میں ہے، اس لیے اس پر کسرہ آیا۔ کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ، الحمدللہ میں لفظ اللہ حالت جدی میں ہے۔ کیوں حالت جدی میں ہے؟ کیونکہ لام حرف جر کا مدخول ہے، یعنی لام حرف جر اس میں داخل ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ لام حرف جر ہو یا کوئی بھی حرف جر ہو، حرف جر کا مدخول مجرور ہوتا ہے، حالت جدی میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس میں جلالت حالت جدی میں ہے، اور کیونکہ وہ مفرد منصرف صحیح ہے، یعنی اس میں جلالت جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت جدی میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اسی وجہ سے اس میں جلالت پر جو اعراب ہے کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی اس پر کسرہ آیا۔ سوال، اللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہے اللہ سارے جہاں والوں کا مالک ہے جل جلالہ، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین اللہ سارے جہاں والوں کا مالک ہے، سارے جہاں کا مالک ہے یعنی سارے جہاں والوں کا مالک ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، جمیع ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب عالم ہیں۔ خیر اس کی تحقیق بعد میں پڑھیں گے۔ اس عبارت میں کلمہ جلالت پر ضمہ کیوں آیا؟ کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ پر اللہ رب العالمین میں لفظ اللہ پر ضمہ کیوں آیا؟ ربو مرفوع کیوں ہے؟ لفظ ربو یہ مرفوع کیوں ہے؟ اس پر ضمہ کیوں آیا؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال، لفظ اللہ پر ضمہ کیوں آیا؟ اس میں جلالت پر ضمہ کیوں آیا؟ لفظ رب مرفوع کیوں ہے؟ اس پر ضمہ کیوں آیا؟ اس کے بعد اس پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ یعنی لفظ رب پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ اور ایک سوال ہے، العالمین کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ کیوں آیا؟ العالمین کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ کیوں آیا؟ ٹھیک ہے، اب جواب سنتے جائیں۔ جواب، اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ، اللہ رب العالمین میں لفظ اللہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس پر ضمہ آیا، کیونکہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے لفظ اللہ پر اس میں جلالت پر ضمہ آیا۔ ربو خبر واقع ہونے کے باعث مرفوع ہے، رب کیونکہ خبر ہے اسی وجہ سے مرفوع ہے، پھر چونکہ یہ کلمہ مفرد منصرف صحیح ہے اس لیے اس پر ضمہ آیا، کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے، اسی وجہ سے لفظ رب پر ضمہ آیا۔ اچھا، تنوین کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ ربو پر تنوین نہ آنے کا سبب یہ ہے
کہ وہ العالمین کی طرف مضاف ہے. لفظ رب العالمین کی طرف مضاف ہے، اسی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی. تو بیان کر رہے ہیں کہ ربو پر تنوین نہ آنے کا سبب یہ ہے کہ وہ العالمین کی طرف مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی. اب العالمین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس کا اعراب یا ما قبل کسرہ کے ساتھ کیوں ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ اس کا اعراب کیوں آیا. العالمین جمع مذکر سالم ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ لفظ رب کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے، اس لیے اس کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آیا. کیونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت جری میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے. العالمین جمع مذکر سالم ہے اور حالت جری میں ہے، اس لیے اس کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آیا. اللہ ورسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.